در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی دوسری شب ہے اور دوسرے پارے کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ اور کچھ خلاصتاً تفسیر عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین اکرام، دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے اور سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ دوسرے پارے کے اندر ابتداء میں ہی چونکہ تحویل قبلہ کا واقعہ موجود ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر، آپ کی تمنا پر اللہ رب العالمین نے یہ قبلہ تبدیل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تو نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور وہ جو مکہ مکرمہ میں نمازیں تھیں تو اس انداز سے بھی نمازیں آپ نے پڑھیں اور پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو رہا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو ظاہر ہے کہ بالکل سائیڈ جو ہے وہ، یعنی اگر کعبہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اس طرف ہے، تو آپ نے خالصتاً پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نمازوں کو ادا فرمایا۔ 16 مہینے یا 17 مہینے روایات میں بیان کیا کہ آپ یوں ہی نماز پڑھتے رہے، اور مسجد قبلتین مدینہ منورہ کی وہ معروف اور مشہور مسجد کہ جہاں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کی یہ خواہش جو تمنا تھی، اللہ رب العالمین نے ایسی پوری فرمائی کہ قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، اور عین نماز میں ہی آپ کا رخ مبارک اللہ کا حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کیا اور یوں اپنے نمازیں ادا فرمائیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا کہ ان قریب کچھ لوگ اب اعتراض کریں گے کہ پہلے ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف اور اب خانہ کعبہ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان آیتوں کو نازل کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو، ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ غیب کی خبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی کہ اب یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہ لوگ یوں کہیں گے، تو اللہ نے یہ خبر پہلے سے ہی عطا فرما دی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ مختلف اقوال بیان کیے گئے۔ پہلا قول تو وہ یہود جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، وہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ پہلے اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب اس طرف نماز پڑھنے لگ گئے، تو انہوں نے اپنے قبلے کو ہی چھوڑ دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مکے کے مشرکین بھی اعتراض کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود انہوں نے اپنا قبلہ ہی تبدیل کر دیا، تو اس کا مطلب مکے کی محبت ابھی ان کے دل میں اسی طرح ہے، تو ہو سکتا ہے یہ قبلہ تو تبدیل کیا، دوبارہ مکے کی طرف لوٹ آئیں، مطلب دین ہی میں تمہارے آباء و اجداد کا اختیار کر لیں معاذ اللہ۔ تو وہ یوں بھی اعتراض بھی کرنے لگے اور وہ یوں باتیں پھیلانے لگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو منافقین تھے اعتراض کرنے لگے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ساری چونکہ یہ آیت سب کی مذمتوں پہ اور سب کے بارے میں، چاہے مشرکین مکہ ہو یا یہود مدینہ ہوں، مدینہ کے یہودی ہوں یا منافقین ہوں،
تو ان تمام کے رد میں یہ آیت مبارکہ اور قرآن پاک نے اسے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے۔ یہاں پہ ان کو جو یہ کہا گیا ہے کہ احمق بے وقوف ہونا، اس کی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب ذوالقبلتین، یہ پہلے سے ہی کہ دو قبلوں والا، اب یہ پہلے سے ہی مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ تھا کہ یہ ہونا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں آخری نبی آئیں گے وہ دو قبلوں والے ہوں گے۔ تو یہ ان کی کتابوں میں، پچھلی سابقہ کتابوں میں، امتوں میں شہرت تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح بین دلائل کے ساتھ تشریف بھی لائے اور قبلے کی تبدیلی بھی ہوئی، تو اب وہ جو چیز جاننے کے باوجود گویا کہ انجان بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن نے انہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ، احمق لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبیوں کا جو قبلہ، یہ خانہ کعبہ، کعبہ معظمہ، یہ قبلہ، اب یہاں پر جو قبلہ کعبہ موجود تو یہی سب کا قبلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو بیچ کا دور ہے تو یہ بیت المقدس کی طرف پھر اسے قبلہ بنایا گیا، اور وہ ان کے شریعتوں میں تھا اور اللہ کے حکم سے ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی 16 اور یا 17 مہینے تک یہ نمازیں ادھر ہی ادا کیں، اور پھر آپ اس طرف آپ کی یہ دل کی تمنا جو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر آپ کا یہ قبلہ تبدیل آپ کے لیے کیا گیا۔ تو یہ جو پہلے اتنا عرصہ یہ قبلے پر، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک یہ قبلہ بیت المقدس اور پہلے خانہ کعبہ، اور پھر حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا ہوا ہے، وہ بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ چند خصوصیات بھی تھیں خانہ کعبہ کے ساتھ، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا فرمایا، اور یہ واقعہ بھی قرآن میں بیان بھی فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو اب بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو آیت مبارکہ کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے، ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ مدینے کے یہودی کچھ اعتراض کرنے لگے پہلے سے ہی کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بنی، اور یہ بھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک تعداد ہے کہ جن کا قبلہ خانہ کعبہ، تو یہ بھی وجہ تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب مدینے میں آئے تو اللہ کا ہی حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو آپ اللہ کے فرمان کے مطابق یوں نماز پڑھنے لگ گئے، اور اب حضور کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا قبلہ وہ بن جائے، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، یعنی اب جو بیت المقدس کی طرف تھا اب اسے ختم کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کعبہ معظمہ اب یہی قبلہ بنا دیا گیا۔ اور یہ کیسے خوبصورت انداز سے سبحان اللہ کہ ہم ضرور پھیر دیں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور اس قبلے کی طرف پھیریں گے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر۔ تو نماز ہو رہی تھی اور نماز میں 2 رکعتیں ہو چکی ہیں اور اب 2 رکعتیں باقی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جب اپنا رخ مبارک اس طرف کیا، صحابہ کرام علیہ مردوان جو پیچھے تھے ظاہر ہے انہوں نے پھر کچھ جگہ آگے سے
جگہ خالی کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم چل کر جاتے ہیں اور صحابہ پھر پیچھے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ اپنی ان صفوں کو باندھ لیتے ہیں۔ تو یوں قبلے کی وہ تبدیلی کا ایک جو کیفیت اور تفاصیل میں جسے بیان کیا گیا، یعنی اب آپ اس طرف رخ کیا ہے تو ظاہر ہے صحابہ سامنے آ گئے، امام آگے ہوتے ہیں اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، اب صحابہ پیچھے آ گئے، تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر، یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ نے ادا فرمائی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا۔ حدیث قدسی بھی ہے، کلکم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اے محبوب میری رضا مل جائے، میں راضی ہو جاؤں۔ وانا اطلب، اور اللہ فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، انا اطلب رضاک، محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ آگے مزید کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ فرماتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری میں کسی طرح نہ پڑے۔ اچھا، شکر کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ذکر کے بھی تقاضے ہیں۔ ایک ذکر تو وہ ہوتا ہے جو زبانی ہے، اور ایک وہ ہے جو قلبی ہے، اور ایک وہ جو اعضاء کے ساتھ ذکر ہے۔ زبانی تو زبان سے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر و درود، یہ ذکر ہے، اور قلبی ذکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں مزید غور و فکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ یا اور اعضائے بدن کا بھی ایک ذکر ہے، یعنی ہمارے جسم کے اعضاء کا، وہ کیا ہے کہ ہمارے بدن کو کسی بھی ایسے کام میں مبتلا نہ کرنا کہ جو اللہ کی نافرمانی والا کام۔ آنکھ اللہ نے نعمت دی ہے تو یہ نافرمانیوں میں استعمال نہ ہو، یہ فرما برداری اور اطاعت والے کاموں میں استعمال۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کیسے یاد فرماتا ہے؟ اللہ کی آدمی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اپنی مغفرتوں کے ساتھ، یعنی ان کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ بندہ شکر کے ساتھ یاد کرتا ہے، رب نعمتوں میں اضافے کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بندہ یاد الہی میں محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے، یعنی اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتنی خوبصورت حدیث، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، یعنی حدیث قدسی ہے، جو مجھ سے رکھے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ 1 بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے نزدیک آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان اعضاء سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سمت سے، مکان سے، جہت سے، سب چیزیں، تو یہاں مراد ہے اللہ کی جو شیان شان ہے، اور یہ بھی مراد لے گی کہ رحمت، کہ بندہ چلتا ہے اللہ کی طرف، رحمت دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں دیکھیں 2 پہلو میں انسان کو آزمائش، طرح طرح کی پریشانیاں کس قدر بعض اوقات گھیر لیتی ہیں، رزق کی تنگی بھی، اور بھی ٹینشنیں، اور پتہ نہیں کون کون سے پرابلم آ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو اس طرح ہر دوسرا آدمی اسی میں ہی۔ اللہ پاک فرماتا ہے نماز سے اور صبر سے یہ مدد مانگو، یعنی اس کے ذریعے مدد چاہو۔ صبر، اب صبر کی بھی کئی اقسام بیان کی گئی۔ اب ایک ہے بدن کا صبر، یعنی مختلف مشقتیں، تکالیف اور یہ سب چیزیں، یہ بدنی صبر کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صبر اپنے آپ کو طبعی ان خواہشات سے روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے، جی ہاں یہ بھی صبر ہے، اور یہ بڑا محمود صبر ہے، قابل ذکر، قابل تعریف صبر ہے۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صبر فقط وہی ہے کہ مصیبت آئی اب صبر کر لو، اور ہم تلقین بھی کرتے ہیں صبر کریں، یعنی یہ رونا بند کریں، تکلیف
میں ہے تو ہم اسے کچھ صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرا صبر بھی ہے، اس کی طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ اور فرمایا نماز، بعض اوقات ان پریشانیوں میں آ کے سب سے پہلے انسان نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں فرمایا نماز سے ہی مدد مانگو۔ اچھا خاصا اہل ایمان اور مسلمان نمازیں پڑھنے والے، سب انتظام کرنے والے، بیمار ہوں یا کچھ ایسے عارضے آئیں یا کوئی اور پریشانی آ جائیں، کہیں انتقال بھی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، لوگ بعض اوقات نمازوں سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غفلت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں کہا گیا صبر اور نمازوں کے ساتھ ان سے بھی مدد چاہو، ان سے بھی مدد چاہو۔ میں کہتا ہوں اس آیت مبارکہ پہ اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی کسی چیز کا خوف، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، اولاد کی کمی، پھلوں کی کمی، ان سے اللہ فرماتا ہم آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اب ذرا یہ آیتیں دیکھیں اور وہ آیتیں مبارکہ، اور پھر میں کہتا ہوں میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر بھی دیکھیں، نماز بھی دیکھیں۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے اور ان کے خیموں میں آپ کو نماز بھی نظر آئے گی، وہاں صبر بھی نظر آئے گا۔ تو کامل ترین کہیں کہ اگر کسی نے عمل کیا اس آیت پر تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو عمل کر کے باقاعدہ دکھایا، ان تمام چیزوں کی آزمائش کے باوجود صبر بھی اور پھر ساتھ ساتھ نماز بھی۔ سبحان اللہ۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کو بھی بیان کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان شریف کا باقاعدہ ذکر بھی فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں کل، اسے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، لیکن یہ پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام قرآن میں ذکر کیا، اور وہ ماہ رمضان۔ سبحان اللہ۔ اسی پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہاں رمضان کی فرضیت یعنی روزوں کی فرضیت کو بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ارشاد فرمایا روزے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے کی عبادت ایک قدیم عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی ہوئی آئی۔ ہاں، دن کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے کہ وہ کون سے دن ان میں تھے تو یہ مختلف تھے، لیکن باقاعدہ رمضان شریف کے روزوں کی جو فرضیت ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر 10 شعبان 2 ہجری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے 1 سال گزرا پھر اگلا، تو 2 ہجری 10 شعبان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور باقاعدہ رمضان کی فرضیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ رمضان کے روزے یاد رکھیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، فرضیت کا انکار کرنے والا معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا یعنی روزہ نہ رکھنے والا وہ سخت ترین گناہ گار ہوتا ہے، اور اس پر لازم بھی ہے کہ اگر روزہ کوئی چھوڑتا بھی ہے تو اس کی بعد میں وہ قضا کرے گا، اور یہ اللہ پاک نے اس کے احکامات بھی بیان فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل تفصیل کو ذکر کیا۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ پہلے روزوں کی فرضیت ماقبل امتوں پر بھی فرض تھے، اور پھر لعلکم تتقون کہہ کر روزے کا مقصد بھی بیان کیا تھا کہ تم متقی بنو، اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ ایام معدودات، گنتی کے یہ دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں خاص کچھ
بیان کیا گیا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، مریض ہیں تو انہیں رخصت ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لیں، مسافر ہیں انہیں بھی رخصت کہ بعد میں روزہ رکھیں۔ اچھا، مریض میں بھی نارمل بیمار مراد نہیں کہ نارمل تھوڑا بہت بیمار ہوا، ہلکا نزلہ بخار اور سر میں درد تو آدمی کے روزہ رکھ لیں۔ ایسا شدت والا مرض ہے کہ جس کو روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، یا مرض ہی اس کا لیٹ تاخیر سے ٹھیک ہوگا، اور کئی ایسے ہیں جس کے لیے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ رائے دیں، نارمل تو بعض اوقات ڈاکٹر ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کہہ دیں کہ روزہ چھوڑ دیں، تو یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی اس طرح کہہ دینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ واقعی امراض کے جن کے لیے یہ رخصت بن رہی ہو اور وہ ان کی طبیعت کے اعتبار سے انتہا درجے کے مطلب نقصان دے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کئی ایسے شوگر کے پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، دیگر امراض ہیں، اور ہر دوسرا آدمی ان چیزوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سب روزہ چھوڑتے ہیں۔ کئی روزہ رکھنے والے، ایک تعداد روزہ رکھنے والے، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے سے ہی مشورہ کر کے ایک پلاننگ بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے جو بھی ہدایات دیتے ہیں اس کے مطابق ان کا روزہ وہ پورا کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، ہاں کوئی اس قدر بیمار ہے اور یا مرض یہ شدت والے اتنے ہیں کہ اب روزہ رکھنا ہی ان کے لیے نقصان دے گا، تو ٹھیک ہے پھر رخصت کی طرف معاملہ، لیکن یہ بعد میں قضا کرنے۔ مسافر شرعی جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے علاقے سے آبادی سے باہر نکل گیا، اور یہ ارادہ اس کا مسافر شرعی کا کہ اس نے 92 کلومیٹر سفر اختیار کرنا، اور صبح سحری کا وقت اسے حالت سفر میں آیا ہو، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے صبح 9 بجے گھر سے نکلنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ چونکہ 9 بجے سفر کرنا ہے۔ آپ نے سحری کا جو آخری وقت ہے وہ حالت سفر میں گزارا ہو کہ آپ کے اوپر مسافر شرعی کی تعریف صادق ہو، تو پھر آپ کے لیے روزہ رخصت تو ضرور ہے، لیکن رکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بالخصوص جب سارے ہی رکھ رہے ہیں، آج کل سفر بھی اس طرح کے سفر نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بسوں میں، اچھی گاڑیوں میں، یا ایئر لائن کے جو سفر ہیں تو بالکل اچھے سفر اختیار لوگ کرتے ہیں، اس میں زیادہ وہ تکلیفیں مشقتیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو مسافر شرعی ہیں ان کے لیے رخصت تو موجود ہے، لیکن بعد میں ان کو رکھنے ہوں گے، تو زیادہ کوشش کریں، بہتر ہے کہ رمضان میں ہی ان روزوں کی تعداد کو وہ پورا کر لیں۔ آگے تیسری بات آتی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو اب جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ ایسے ضعیف شیخ فانی اتنے بزرگ جن کے لیے طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر رخصتیں موجود ہیں کہ وہ ایک فدیہ طعام یعنی ایک صدقہ فطر وہ ہر روزے کے بدلے میں وہ دیں گے، اور یہ رخصت ہر بیمار کے لیے یا ہر نارمل آدمی کے لیے نہیں بلکہ شیخ فانی کے لیے، کہ جسے بعد میں کبھی امید ہی نہیں ہے کہ وہ قضا روزے بھی پورا کر پائیں گے، کیونکہ وہ اتنے ضعف اور کمزوری میں اتنا آ چکے ہیں، تو ان کے لیے پھر ایک صدقہ فطر وہ ہر روزے کا ادا کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے اسے بھی بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، ایام معدودات کہہ کر رب نے فرمایا گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، تو لہذا انسان صبر شکر کے ساتھ تمام روزے وہ رکھے، کیونکہ رمضان کا ایک روزہ بھی اگر کوئی قضا کر دے اور معذاللہ جان بوجھ کر قضا کرے بغیر عذر کے، تو سخت عذابات سزائیں تو اس کی بیان ہوئی ہیں، لیکن بعد میں جب قضا بھی کر رہے وہ بھلے زمانہ بھر کی قضا کرتا رہے، کہا کہ رمضان جیسی برکات نہیں پا سکتا جو اجر ثواب اللہ نے رمضان میں رکھا، تو اس لیے کوشش کر کے اپنے رمضان کے روزوں کو پورا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل آپ تیسرے پارے کا کچھ خلاصہ سنیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ درس تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔